الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ الطیبین وصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اہل سنت والجماعت کے قدیم دستور و معمول کے مطابق بارگاہ حضور رحمت للعالمین طٰہٰ و یاسین مرکز عقیدت ختمی مرتبت مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نوشئی بزم جنت شہر یاری ارم تاجداری حرم نوبہاری شفاعت خلیل اللہ نے حق سے جن کے لیے دعائیں کی، ذبیح اللہ نے وقت ذبح جن کی التجائیں کی، وہ بن کی روشنی فی دید یعقوب میں آیا جسے یوسف نے اپنے حسن کے نئے رنگ میں پایا، وہ جن کے نام پہ شاہ سلیمان نے گدائی کی، جن کی یاد میں جناب داؤد نے نغمہ سرائی کی، دل یحییٰ میں رہ گئے ارماں جن کی زیارت کے، لب عیسیٰ پہ آئے باز جن کی شان رحمت کے، وہ بن کر مناجات زبور آیا لے کر بشارت انجیل و تورات آیا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا اپنے ساتھ لایا، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی اللہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی حضور سیدی سرکار اعلی حضرت علیہ رحمت رضوان فرماتے ہیں، اصدق الصادقین سید المتقین، اصدق الصادقین سید المتقین، چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام، سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ، عز و نازی خلافت پہ لاکھوں سلام، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات کل کے بیان میں آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کا وصال پاک اور آپ کو قبر شریف میں دفن کرنا یہاں تک بیان کیا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری، حضرت اسامہ بن زید مولائے کائنات یہ وہ ہیں، اور حضرت قسم بن عباس، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کو قبر شریف میں اتارنے کے لیے یہ حضرات، یہ چاروں حضرات قبر شریف میں پہلے اترے اور جسم اقدس کو لے کر قبر شریف کے حوالے کیا۔ اب جیسا کہ بارہا سنتے ہیں، پتہ ہے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے وصال ظاہری کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اسی وقت آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تدفین سے پہلے صحابہ کرام نے ایک بہت بڑی میٹنگ کر کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفۃ المسلمین اور نائب رسول تسلیم کر لیا تھا۔ تھوڑا اختلاف ہو گیا، ایسی بات نہیں ہے۔ شقیقہ بنو سعدہ ایک علاقہ تھا، قبیلہ بنو سعد کے لوگ اور کچھ انصار مدینہ ہی کے رہنے والے وہاں جمع ہوئے، اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر انہوں نے یہ نعرہ لگایا کہ اب حضور کے بعد ایک امیر ہمارے میں سے انصار میں سے ہوگا اور ایک امیر مہاجر میں سے ہوگا۔
یہ اتنے میں یہ خبر حضرت عمر اور حضرت ابوبکر صدیق کو پہنچی، فوراً یہ معاملہ حل کرنے کے لیے آپ وہاں پہنچے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی اپنی رائے پیش کی، اور بہت تھوڑا شور و گل بھی ہوا، بلند ہوا۔ ایک جماعت اس پہ زور دے رہی تھی کہ اب چونکہ اسلام جب مدینہ میں آئے مصطفیٰ جان رحمت، تو ہم ہی لوگوں نے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جو ہے حضور کے دین کے لیے ہم نے اپنا مال، اپنا سرمایہ سب کچھ لٹایا۔ حضور انصار مدینہ سے بڑی محبت فرماتے تھے، لہذا حضور کے بعد نائب ہم ہی میں سے ہونا چاہیے۔ ایک جماعت نے یہ نعرہ لگایا، اور ایک جماعت وہ ہو گئی جو مہاجر کے سپورٹ میں ہے کہ نہیں، حضور نے مہاجر اور مہاجرین نے اسلام کے لیے جو مکہ کی زمین پر تکلیفیں برداشت کی ہے، اور جن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیات اتاری، جن کی تعریف فرمائی، ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، اس پہ لوگ زور دیتے رہے، یہاں تک کہ جب شور و غل بلند ہوا، کچھ صحابہ کو الگ الگ لے کر ایک ایک صحابہ ہو گئے، اور اس بات پہ بہت لمبی میٹنگ کے بعد ان سب میں اس بات پہ اتفاق ہو گیا، ہاں انصار و مہاجرین میں جو سب سے بہتر جنہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نیابت حاصل ہو سکتی ہے، اور قرآن کی آیتیں، حدیث پاک اور خود رسول پاک کی زندگی کے کچھ اقوال اور زندگی کا رویہ جس بات کی طرف غماز ہیں کہ حضور کے بعد کون سرکار کا نائب بنے، تو اس وقت سارے لوگوں میں وہ شخص ابو قحافہ کی بیٹی ابوبکر صدیق ہی ہے۔ لہذا ایک نعرہ بلند ہوا، حضرت سعد بن عبادہ کہتے ہیں میں بیعت نہیں کروں گا، انہوں نے بیعت نہ کی، ایسا بھی روایتوں میں ملتا ہے، وہ ملک شام چلے گئے، مگر اکثر محدثین نے فرمایا بعد میں انہوں نے بھی جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی، اور پھر ابوبکر صدیق کی بیعت اور ان کی خلافت پر قرآن و حدیث میں واقعات بھی ہیں، احادیث اور قرآن کی آیتیں بھی ہیں، اور رسول پاک کی زندگی میں سرکار مرض الوفات میں ہے، آپ کو بخار ہے، اور حضور کے ہوتے حضرت ابوبکر نے 16 یا 17 رسول پاک کی نماز زندگی میں نماز پڑھائی، حضور کی حیات پاک میں 16 یا 17 نمازیں ابوبکر صدیق کا پڑھانا اس بات کی دلیل ہے۔ حضرت عائشہ کا کہنا کہ یا رسول اللہ آپ کس کو نماز پڑھائے، ابھی آپ کی جگہ کون نماز پڑھائیں، تو حضور نے کیا فرمایا، مروا ابا بکر ان یصلی بالناس، اے عائشہ ابو بکر سے کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اور بار بار حضرت عائشہ کا کہنا، حضور میرے باپ ابو بکر تو دل کے نرم ہے، آپ کی جگہ پہ کھڑے نہیں ہو پائیں گے، مگر بار بار حضور کا کہنا کہ نہیں ابو بکر نماز پڑھائیں گے، ابو بکر نماز پڑھائیں گے، یہ بات کی دلیل ہے۔ اے عائشہ میرے بعد اگر ان سارے مومن اور میرے مصلی کا اگر کوئی نائب ہے تو جناب ابو بکر ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ میں ابھی سے اپنی جگہ ابو بکر کو کھڑا کر رہا ہوں۔ یہ بہت بڑا میٹر ہے، شاید یہ شیعہ لوگ سمجھ نہ پائے، یا جن کے پاس ایمان نہیں ہے، جن کے پاس حب شیخین اور صحابہ کی محبت نہیں ہے، اس کو سمجھ نہ پائے۔ حضور کی موجودگی میں ابو بکر کا نماز پڑھانا وہ ہماری طرح مصلی نہیں تھا کہ میں نہیں ہوں تو کوئی بھی پڑھا دے، امام صاحب نہیں آئے تو کوئی بھی کھڑے ہو جائیں، وہ رسول پاک کا مصلی ہے، وہاں کھڑے ہونے کے لیے بھی وہ قابلیت چاہیے، وہ پاور چاہیے، وہاں کھڑا وہی رہے گا جو اس کے قابل ہے۔ اصل کی غیر موجودگی میں کون اس کا نائب بنے گا، جس میں نیابت کے سارے اصول ہوں گے، جس میں نیابت کی ساری خوبیاں ہوں گے، جس میں اس چیز کو سنبھالنے کے لیے سارے کمالات ہوں گے، وہی مصلی مصطفیٰ جان رحمت کا سنبھالے گا۔ وہ ساری خوبیاں اگر کسی میں ہیں تو جناب ابو بکر صدیق میں ہے۔ اس وقت بھی حضرت ابو بکر نے 16 یا 17 نمازیں پڑھائی۔ ایک اور دو واقعات ایسے بھی 2-3 واقعات ہیں، سرکار کہیں چلے گئے اور سارے صحابہ نے اس وقت حضور کی غیر موجودگی میں کسی کو اس مصلی کے لائق سمجھا تو حضرت ابو بکر صدیق کو سمجھا۔ سرکار دعوت میں تشریف لے گئے، آئیے دعوت میں تشریف لے گئے تھے، حضور کو تاخیر ہو گئی، اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب دیر ہوئی
ایسا ہوتا ہماری طرح تو ہے نہیں کہ اب تھوڑا سا بخار آئے تو ہم مصلی نہیں آئیں گے نماز پڑھنے کے لیے، سوئے رہے، دو چار بارش کے قطرے ہے تو پھر نماز پڑھنے نہیں آیا، چلو سو گیا، فون کر دیا، کسی کو پڑھا دیا۔ وہ بہت سخت کام ہوتا یا باہر جاتے تبھی ایسا ہوتا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم جلوہ باہر نہیں آئے، سرکار دعوت میں تشریف لے گئے اور جو ہے ایسا تھا کہ حضور آ جائیں گے، نماز کا وقت تھا، صحابہ کرام انتظار کرتے۔ اب میں نے اس سے پہلے بھی بہت اس کے تعلق سے گفتگو کی ہے، اب ہماری طرح نہیں تھا کہ اب مائک ہے اب وقت پہ اذان ہونی ہے، وہ اذان تو ہوتی تھی مگر صحابہ جمع ہو گئے، ایک بلند آواز سے تصویب ہوتی تھی، اذان سے پہلے مؤذن پکارتا تھا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، تصویب ہوتی تھی، یعنی اس کے بعد لوگ آنا شروع ہوتے، پھر اذان ہوتی سنت، اگر سنت نہیں ہے جیسے مغرب ہے تو فوراً جماعت ہو جاتی۔ اس طرح سرکار دعوت میں تشریف لے گئے اور حضرت ابوبکر صدیق کے دیگر صحابہ ہیں، اذان ہوئی یا سنت والی نماز ہوگی تو نماز سے پہلے سنت بھی ادا ہوئی، مگر انتظار کیا صحابہ نے، مصطفیٰ جان رحمت تشریف نہیں لائے، اب کیسے کون نماز پڑھائے؟ بڑے بڑے جلیل قدر صحابہ موجود ہیں، حضرت عباس جو سرکار کے چچا بھی ہیں، حضرت فاروق اعظم جلیل قدر صحابی، حضرت ابو موسیٰ اشعری، جناب ابو ہریرہ، صحابہ میں سب سے زیادہ روایت کرنے والے، اور یہ زبردست اجلہ صحابہ موجود ہیں، مگر دیکھا انتظار کر رہے ہیں، وقت جا رہا ہے، مصطفیٰ جان رحمت تشریف نہیں لائے، اب کون نماز پڑھائے گا؟ سارے صحابہ کی نظر جناب ابو بکر طرف ہے، ابو بکر آپ مصلی پہ چڑھیے، آپ مصلی پہ، اب جناب ابو بکر ہیں، پہلا اتفاق ہے، حضور نہیں ہے سرکار کے مصلی پہ، ابو قحافہ کا بیٹا کیسے چڑھے گا؟ اللہ اللہ، حضرت ابو بکر صدیق ہے، مگر چونکہ وقت جا رہا ہے اور سرکار کو تاخیر ہے، اب صحابہ کرام کی نظریں جناب ابو بکر کی طرف ہے، اب آپ ہی نماز پڑھائیں گے؟ کسی کی ہمت ہے کہ مصلی مصطفیٰ جان رحمت پہ آ جائیں، سرکار کے مصلی پہ چڑھے؟ جب سب لوگوں کی نظریں اور سب کا انتخاب جناب ابو بکر کی طرف ہوا، اب حضرت ابو بکر صدیق مصلی پہ چڑھے، اللہ اللہ، اب یہ پہلا اتفاق ہو سکتا ہے یا اس سے پہلے ہو گیا ہو ایک دو مرتبہ، مگر یہ اتفاق ہو گیا، اب حضرت ابو بکر صدیق مصلی پہ ہیں، اب صحابہ کرام مؤذن یا جو بھی رہے انہوں نے تکبیر دی، اب صحابہ کرام نماز کے لیے صفیں ترتیب کر رہے ہیں، صفوں میں آئے، حضرت ابو بکر صدیق نے تکبیر کہی، وہ نماز باندھ لیتے ہیں، کچھ صحابہ آ رہے ہیں اور کچھ صحابہ ابھی اپنے آپ کو اسٹیبل کر رہے ہیں، تکبیر کے بعد جو ہے تکبیر تحریمہ کے بعد وہ بھی امام کے پیچھے ہاتھ باندھے، اسی حال میں ہے، پہلی صف والوں میں سے کچھ لوگوں نے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیا، نماز میں آ گئے، دوسری صف میں بھی ایسا ہی ہے، تیسری صف میں کچھ لوگ انتظار میں ہیں یا کچھ لوگ باندھ رہے ہیں، نماز میں آ رہے ہیں، اسی درمیان سرکار مسجد نبوی میں آ گئے، لوگوں نے کہا لو مصطفیٰ تشریف لے آئے، اب شور و گل ہوا، آقا آ گئے، مصطفیٰ جان رحمت تشریف لے آئے، اب کچھ لوگ نماز باندھ لیے ہیں اور کچھ لوگ اب ہم ہوتا ہے نا، اب جیسے ایسا کیا یوں کیا، پھر اپنے آپ کو اسٹیبل کرتے ہیں، کچھ لوگ تو پھر عادت ہوتی ہے کچھ لوگوں کی، امام نے تکبیر تحریمہ کہہ دیا ہے مگر پھر بھی ادھر دیکھ رہا ہے، ادھر دیکھ رہا ہے، ادھر دیکھ رہا ہے، بہت سارے لوگوں کی عادت ہے، یہ تہذیب کے خلاف ہے، نماز میں تو ویسے بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اب جیسے امام تکبیر کہتا ہے مسئلہ ہے فوراً آپ تکبیر باندھے، اب کچھ لوگ ناڑی صحیح کر رہے ہیں، کچھ لوگ کرتا صحیح کر رہے ہیں، کچھ لوگ گھڑی کو صحیح کر رہے ہیں، ٹوپی کو 2-4 مرتبہ صحیح کریں گے، امام صاحب کی آدھی قرات سورہ فاتحہ ہو جاتا ہے تب جا کے نماز باندھتے ہیں، یہ مکروہ ہوتی ہے نماز سے، یہ سخت منع کیا گیا ہے، اور ویسے بھی آپ کسی کام سے فارغ ہو جائیں تو پھر آپ جس مقصد میں اس مقصد میں نظر دوڑائیے، کچھ لوگوں کی عادت ہے پہلے نماز ختم کر لیں گے، سنت پڑھ لیں گے، تو آپ نماز پڑھ رہے ہیں آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، میں نماز پڑھ رہا ہوں میری طرف دیکھ کے چشمہ پہن رہا ہے، ایک
صاحب نماز پڑھ رہے ہیں بار بار اس کو دیکھ رہے ہیں، پیچھے دیکھ رہے ہیں، یہ تہذیب کے خلاف ہے، یہ عادات کے خلاف ہے۔ آپ نماز پڑھ لیں یا نماز کے علاوہ آپ کسی اور جگہ پہ ہیں، آپ کی نظریں نیچی رہنی چاہیے، آپ بار بار کسی کو مت دیکھو، اس سے شرم مانی ہوتی ہے، یہ حیا کے خلاف ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں آپ کا چہرہ نیچے رہے، آپ نماز پڑھ لیے فوراً اسی جگہ پہ آپ کا چہرہ نیچا رہے۔ اب فلاں آدمی کھانس رہا ہے تو اس کو بھی ہم نے پیچھے دیکھا، کون کھانسا ہے؟ فلاں آدمی نے کھنکار نکالی ہے، اس کو بھی پیچھے دیکھا، کون کھانس رہا ہے؟ اس سے وہ آدمی شرما جائے گا۔ یہ عادت کے خلاف ہے، اخلاق کے خلاف ہے، تہذیب کے خلاف ہے۔ تہذیب یہ ہے آپ جہاں ہیں وقت ملے نظر اٹھاؤ، اگر موقع نہیں ہے آپ کی نظر نیچی ہے، یہ سنت بھی ہے اور یہ طریق مصطفیٰ سے ثابت بھی، یہ تہذیب ہے۔ تو یہ یاد رکھیے گا، تو یہ چیزیں بہت ہوتی ہیں، اس کو عقل مند لوگ بڑا غور سے دیکھتے ہیں، اور کسی مجلس میں ہم لوگ بیٹھے ہیں نا تو عقل مند لوگ اس کو نوٹ کرتے ہیں کہ فلاں آدمی کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے، یہ ایسا ہی پتہ چل جاتا ہے۔ اب دیکھیے گا آپ اندازہ، اب صحابہ کرام تو وہ ہماری طرح ہے نہیں، بلکہ وہ تو نماز باندھ لیے، مگر کچھ لوگ پیچھے آ رہے ہیں۔ اب اتنے میں دیکھا مصطفیٰ جان رحمت تشریف لے آئے، اب جیسے ہی آقا آئے تو صحابہ میں ایک غیر معمولی حرکت ہوئی، ابو بکر صدیق نے تو نماز شروع کر دی اور مصطفیٰ آ گئے، اللہ اللہ۔ اب صحابہ جو ہے جو لوگ نماز نہیں باندھے تھے انہوں نے جگہ دے دی، سرکار پہلی صف میں چلے گئے، پہلی صف میں جو لوگ تھے جنہوں نے نماز نہ باندھی تھی پہلی صف کے اندر انہوں نے جگہ دے دی، سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم پہلی صف میں آ گئے۔ اب صحابہ جو نماز میں ہیں وہ ابو بکر کو بتانا چاہتے ہیں، ابو بکر تم نے تو تکبیر کر کے نماز باندھ لی اور کچھ مقتدیوں نے بھی باندھ لی، مگر آقا آ گئے ہیں، یہ کہنے کے لیے کچھ صحابہ کھنکار کر رہے ہیں، ایسے کر کے ابو بکر صدیق کو بتا رہے ہیں مصطفیٰ آ گئے، اور کچھ لوگ صحابہ نماز میں اپنے ہاتھ پہ ہاتھ مار رہے ہیں، ہاتھ کی آواز کر کے یہ بتا رہے ہیں ابو بکر ذرا تیسری نظر سے پیچھے دیکھو، کوئی خلاف واقعہ ہوا ہے، خلاف معمول واقعہ ہوا ہے۔ جب لوگوں کی کھنکار بڑھے، لوگوں نے ہاتھوں پہ ہتھیلیوں پہ ہاتھ مارنا شروع کیا، ابو بکر نے دیکھا واقعہ کچھ ہو گیا ہے، ورنہ اس سے پہلے اس قدر آواز نماز میں نہیں ہوتے، کھانس رہے ہیں لوگ نماز میں اپنی ہتھیلی کو مار رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق نے اپنی ترچھی نظر سے جب پیچھے دیکھا خوشبو بھی آئی اور دیکھا تو مصطفیٰ کا جلوہ بھی نظر آ گیا، آقا نظر آ گئے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق کو پتا چلا حضور آ گئے، اب دیکھا جہاں تکبیر کہتا ہے مؤذن، جہاں مکبر تکبیر کہتا ہے وہی مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ ابو بکر نے دیکھا حضور آ گئے، نمازی میں ابو بکر پیچھے آنے لگے، نماز پڑھا رہے ہیں اور پیچھے آنے لگے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ ابو بکر کے کندھے پہ رکھا، یعنی حضور یہ بتا رہے ہیں ابو بکر جب نماز شروع کر دیا ہے تو اب تم ہی پڑھا ڈالو، یہ ہاتھ رکھنا اس بات کی علامت تھی سرکار کے تم ہی پڑھاؤ، مگر پھر بھی حضور کا ابو بکر کی پشت پہ ہاتھ رکھ کر یہ کہنا تم ہی پڑھاؤ، ابو بکر نہ مانے۔ ہاتھ رکھنے کے باوجود ابو بکر بالارادہ پیچھے آئے اور بار بار نماز میں حضور سے کہہ رہے ہیں، اشارے سے نہیں حضور میں نہیں پڑھاؤں گا، آپ بھی نماز پڑھاؤ۔ اب حضور آ گئے، پڑھا دی نماز، اب نماز مکمل ہوئی، اللہ اللہ۔ بعد نماز مصطفیٰ جان رحمت ابو بکر سے کہتا ہے ابو بکر تکبیر تحریمہ کہہ لی تھی، صحابہ نے بھی نیت باندھ لی، تم نے نیت باندھ لی تھی، نماز پڑھا دیتی ابو بکر کیا ہوتا؟ حضرت ابو بکر نے جو ایمان افروز جواب دیا ہے، ایک محبت کا جو پیغام دیا ہے، قیامت تک آنے والے عاشقوں کے لیے معیار ہے، اور جن کے دلوں میں مصطفیٰ کی محبت ہوگی، حضور کی عظمت کا جو دم بھرتے رہیں گے، ان کے لیے ابو بکر کا جواب قیامت تک ایک ہدایت عشق کا معیار بنتا رہے گا۔ ابو بکر کہتے ہاں یا رسول اللہ، نماز کی نیت تو باندھ لی اور آپ کا کہنا میں نماز پڑھا بھی دیتا، مگر یا رسول اللہ ما کانا لی ابن ابو قحافہ ان یمون النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ ابو قحافہ کے بیٹے کی مجال ہے کہ نبی کی امامت کر پائے، حضور دنیا ہی نہیں اب آخرت میں بھی ہم پیچھے ہیں، امام آپ ہی ہمارے ہیں۔ حضور ما کان علی ابن ابو قحافہ ان یمون النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ ابو قحافہ کے بیٹے کی مجال ہے کہ نبی کی امامت کر پائے، میں آپ کی امامت کروں؟ نہیں یا رسول اللہ،
یہ بتائیے یہ حضرت ابوبکر صدیق کا وہ جو ہے عشق رسول تھا. اب بتائیے کوئی کہے کہ حضرت ابوبکر صدیق پیچھے ہٹ گئے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے آگے بڑھ کے نماز پڑھائی. ایسے واقعات بے شمار آپ کو احادیث میں ملیں گے جو ان صحابہ اور حضرت ابوبکر صدیق کی محبت پہ دال ہے. اب سنیے گا یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی میں اور آپ کے جو ہے ناسازگار جو حالات آخر میں ہوئے 16 یا 17 نمازیں ابوبکر صدیق پڑھاتے ہیں. اور پھر حضور کے جو ہے وصال ظاہری کے بعد صحابہ نے حضرت ابوبکر صدیق کو امیر المومنین منتخب خلیفۃ المسلمین منتخب کیا, نائب مصطفیٰ بنے. اور یہ ابوبکر صدیق بلا فصل مصطفیٰ کے خلیفہ ہیں. بلا فصل اس لیے قید لگائی گئے ورنہ ایک زمانے میں اس قید کی ضرورت نہیں تھی. حضور کے بعد ابوبکر ہیں خلیفہ مصطفیٰ, مگر ایک جماعت شیعوں کی ایسی آئے جنہوں نے رسول پاک کے بعد حضور کا خلیفہ حضرت علی کو مانا, حضرت مولا کائنات کو خلیفہ مانا. بے شک علی مصطفیٰ کے خلیفہ ہیں مگر اہل سنت کی ترتیب میں چوتھے نمبر پہ جناب علی کا نام ہے. اس لیے شیعہ لوگوں کی ایک جماعت نے حضور کے بعد علی کو خلیفہ مانا. اس لیے ان کے رد کے لیے ہم نے جب بھی ابو بکر کے ساتھ خلیفہ کا لفظ لگایا تو لفظ بلا فصل لگایا, یعنی بلا فصل خلیفہ مصطفیٰ. بلا فصل کا مطلب کوئی اسپیس نہیں ہے, کوئی گیپ نہیں ہے. نو اسپیریٹ بٹوین پروفیٹ اینڈ ابو بکر, ابو بکر اور حضور کے درمیان کوئی اسپیس نہیں ہے. حضور کے فوراً بعد ابو بکر ہے, فوراً بعد ابو بکر ہے. بلا کسی فصل کے, بلا کسی اسپیس کے, بلا کسی ڈیوائڈ کے حضور کے بعد فوراً اگر مصطفیٰ کے کوئی نائب ہے تو نائب ابو قحافہ کے بیٹے جناب ابو بکر ہے. اس لیے ان کے رد کے لیے لفظ لگایا خلیفہ بلا فصل, یعنی بغیر فصل کے فوراً رسول پاک کے بعد حضور کے کوئی خلیفہ و نائب ہے تو ابو بکر ہی ہے. یہ جو ہے اب 2-2.5 سال تک آپ کی خلافت کا دور ہے, مگر ایک امیر المومنین, ایک مسلمانوں کا جو امیر و خلیفہ ہو, ان خلیفہ کے اندر کس قدر تدبر اور لوگوں کو سنبھالنا, لوگوں کا مزاج, اور جس چیز کے اندر وہ خلیفہ ہیں اس چیز کو کیسے انجام دینا, اس ساری خوبیاں اگر کوٹ کوٹ کر کسی میں بھری تھی تو وہ حضرت ابوبکر کی ذات ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار کمالات عطا فرمائے. سب سے بڑی بات ابو بکر وہ صحابی ہیں, خود صحابی ہی نہیں, صحابہ میں افضل الخلق, ساری مخلوق میں سب سے افضل ابو بکر صحابی, ان کے بیٹے عبد الرحمن صحابی, ان کے بیٹے محمد صحابی, ان کی بیٹی جناب عائشہ اسماء صحابیہ, جناب عائشہ تو ام المومنین سرکار کی بیوی صاحبہ, حضرت ابو بکر کے والد عثمان ابو قحافہ صحابی, ان کے والدہ سلمہ ام الخیر صحابیہ, ان کے نواسیاں, ان کی پوتیاں, وہ سب صحابیہ تابعین و تابعات میں آتے ہیں. یعنی پورا خاندان آگے پیچھے آپ ابو بکر کا ٹٹولیں گے سب کے سب یا تو صحابہ میں آتے ہیں یا تابعین و تابعات میں آ رہے ہیں. یہ پورا خاندان جن کے بیٹے بیٹیاں باپ ماں پوتے ان کو اللہ نے صحابیت کا شرف دیا, یہ عظیم خاندان جناب ابو بکر کا ہے. آگے پیچھے سب صحابہ, سب صحابی. اب اللہ تعالیٰ نے دیکھیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نگاہ ہے, حضور نے جس کو جو منصب دینا ہے پہلے حضور نے بتایا ہے, اور رسول پاک جس کو جو منصب دے دیں تو یہ بات یقین کر لیں کہ یہ اسی لائق تھا. یہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ اس لائق نہیں تھے اور حضور نے ان کو بٹھا دیا تو حضور کے علم پہ اعتراض ہوا کہ ایبیلٹی نہیں ہے. حضور کے بعد اگر حضور کے جو خلیفہ ہیں کوئی بنے تو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اس قابل ہیں, اس میں ساری خوبیاں ہیں, سارے کمالات ہیں. آئیے آپ صاحب
اس میں سارے کمالات ہیں، ساری خوبیاں ہیں۔ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر انتخاب ہے، حضور کے بعد ابو بکر صدیق خلیفہ بنے گے، اس لیے جانتے ہیں صحابہ میں جناب عمر بھی ہیں، عثمان بن عفان بھی ہیں، مولائے کائنات بھی ہیں، دیگر صحابہ ابو موسیٰ اشعری ہیں، اور جو ہے حضرت ابو ہریرہ ہیں، بڑے بڑے عبداللہ بن عمر ہیں، مگر حضرت ابو بکر کا انتخاب فوراً حضور کے بعد آپ اندازہ لگائیے اس لائق ہے کہ میرے بعد سرکار جان رہے ہیں کہ میرے ظاہری دنیا سے چلے جانے کے بعد ایک زبردست فتنہ ہونے والا ہے۔ حدیث میں آپ پڑھیے گا، سیرت کی کتابوں میں عرب کے قبیلے مرتد ہو گئے، یعنی ابھی تک رسول پاک ظاہری دنیا میں تھے اور حضور کے ساتھ صحابہ کا لشکر جرار ہے اور ان صحابہ کے ہاتھوں میں تلوار ہے، تو شاید کچھ لوگ اس لیے بھی ڈرتے تھے کہ آقا حکم کریں گے اور یہ صحابہ آئیں گے تو قتل کر دیں گے، اس لیے سرکار کے زمانے میں تو ماحول بہت سازگار رہا، مگر جیسے ہی سرکار دنیا سے وصال فرما گئے، عرب کے قبیلے اسلام سے پھر گئے، مرتد ہو گئے، اور آپ کو تعجب ہوگا ایسے لوگ اسلام سے پھرنے کے بہانے تلاش کرنے لگے۔ کوئی لوگ کہنے لگے زکوٰۃ کا حکم جو اسلام میں آیا ہے یہ ٹیکس ہے، یہ ہم پہ بوجھ ہے، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ زکوٰۃ کا انکار کر کے مانعین زکوٰۃ کی جماعت ہو گئی، اب انکار کر کے ظاہر ہے زکوٰۃ کا حکم قرآن میں انکار کرے گا کافر ہو گیا، ایک زکوٰۃ کے انکار کرنے والے پیدا ہو گئے۔ آدمی دبے تھے، مسلمہ کذاب تہامہ کی زمین پہ کھڑا ہو گیا، اب حضور کے بعد میں ہی نبی ہوں، اور عرب کے قبیلے طرح سے بہانہ بنا کر جو ہے مرتد ہو گئے، اسلام سے پھرتے گئے۔ اب حالت ایسی ہو گئی چاروں طرف سے مدینہ گھر گیا، ایک تو جو مسلمان ہے وہ اسلام سے پھر رہے ہیں، اسلام سے ارتداد میں آ رہے ہیں، ایک طرف باطلوں کی جماعت ہے، یہودیوں نے اتحاد پیدا کر لیا عیسائیوں سے، یہودی عیسائی اور مکہ کے مشرکوں نے جماعت بنا لی، ہم تینوں ساتھ میں مل کر اب اسلام کی اینٹ سے اینٹ بجا ڈالیں گے۔ اب دیکھتے ہیں اسلام کون بچائے گا، جب تک محمد عربی ہیں تب تک ان کا نام تھا، اب دیکھتے ہیں اسلام عرب سے کیسے باہر نکلتا ہے، اسلام جزیرے عرب سے کیسے نکلے گا۔ یہودی عیسائی مکہ کے مشرک تینوں نے کمپرو کر لیا، ہمارے اپنے اختلاف ہو سکتے ہیں مگر اسلام کو مٹانے کے لیے ہم لوگ سب ساتھ ہیں۔ یہ طرح کے فتنے ہیں، اب یہ ایک ایسی کمپلیکیشن پوزیشن آ گئی، اس وقت اگر کوئی اور ہوتا، بلکہ فاروق اعظم کے حالات پڑھیے، فاروق اعظم خود کہتے ہیں اگر اس جگہ میں ہوتا تو خطاب کا بیٹا کبھی بھی اس معاملے کو ٹیکل نہ کر پاتا۔ یہ حال ابو موسیٰ اشعری بھی بیان کر رہے ہیں، یہ حال عثمان غنی بھی بیان کر رہے ہیں، بلکہ فاروق اعظم اور مولائے کائنات جیسے متبر صحابی کہتے ہیں کہ حضور کے بعد جیسی سچویشن مدینہ کے باہر بنی تھی اس وقت اسلام کا شرازہ بگڑ جاتا، حضور کے بعد اگر ان سارے معاملات کو کسی نے ٹیکل کیا ہے، ان نے سارے صحابہ میں اگر کوئی ان سب کو ٹیکل کر سکتا تھا تو وہ ذات صرف ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ اس لیے حضرت علی روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آج جو اسلام میں سکون ہے، آج جو اسلام پھیلا ہے، اس پھیلنے میں اسی ابو بکر کے تدبر و کمال کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے ایسے سنبھالا کہ جو مرتد ہو گئے واپس اسلام میں آئے، زکوٰۃ کے انکار کرنے والوں نے توبہ کی کلمہ پڑھا پھر اسلام لے آئے، اور تھوڑے چھوٹے موٹے بہانے بنا کر جنہوں نے اسلام سے پھرا وہ سب بھی مسلمان ہوئے، اور نبوت کا دعویٰ کرنے والا مسلمہ کذاب تہامہ کی زمین میں حضرت وحشی کی تلوار سے مارا گیا، اور صحابہ کرام نے اسلام کا سنہرا پرچم لہرایا۔ جب یہود و نصارہ نے دیکھا روم کی زمین پہ جب پہنچا یہ حال پہنچا کہ ان کے پیغمبر دنیا سے چلے گئے، اور ان پیغمبر نے ایک لشکر اسامہ بن زید کے ساتھ بھیج دیا، اس کے باوجود کتنے لوگ سنبھال کے رکھے ہوں گے کہ وہ مسلمہ کذاب سے جنگ کر رہے ہیں اور یہودیوں کو بھی چیلنج دے رہے ہیں۔ یہ سارے حالات ایسے ہوئے جو لوگ اپنے پروں کو پھیلانے کی فکر میں تھے واپس سمیٹ لیا، اور جیسا مصطفیٰ نے بنایا تھا ویسا ہی ابو بکر نے کردار ادا کیا۔ اسلام کا بڑھتا ہوا شیرازہ بگڑتا ہوا شیرازہ جناب ابو بکر کا تدبر اور ان کے کمال کی وجہ سے اسلام کی وہی چادر پھر سے سکون و اطمینان میں آ جاتی ہے۔ اس لیے ایک زبردست رول ادا کیا۔ ظاہر بات ہے سرکار کا انتخاب ہوگا
تو وہی یہ بات کی دلیل ہے. مصطفیٰ جان رحمت اگر کسی کو جو ہے منتخب کریں تو مطلب سارے کمالات ان کے اندر ہیں. اب ابوبکر صدیق کا جو کمال، صحابی ہیں حضور کے قریب، یہ سب چیزیں ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ایک فکر عطا فرمائی تھی. اللہ عرب کے زمانے میں، اس زمانے میں بھی لوگ حضرت ابوبکر صدیق ایسا نہیں غریب تھے، نہیں، ابوبکر صدیق بہت بڑے مالدار تھے. اسلام لانے سے پہلے جب اعلان نبوت نہیں کیا تھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس وقت بڑے تاجر تھے. کہاں کہاں مال جاتا تھا آپ کا، شام و فلسطین اور یروشلم، اور بڑے تاجر تجارت کرتے تھے. بڑی مکہ میں بڑی بڑی منڈیاں لگائی جاتی تھی، جانوروں کی خرید و فروخت ہے، کھجوروں کی بیع اور بے شمار آپ کے کام تھے. بڑے مالدار صحابہ میں جناب ابوبکر صدیق کا جو ہے شمار ہوتا ہے. مگر ان کے ساتھ ساتھ اس زمانے میں دور جہالت کے اندر حضرت ابوبکر صدیق کی فکر، ان کا تدبر اور ان کا جو فیصلہ اور وہ مشورہ تھا، کہاں کہاں تک لوگ آتے تھے ابوبکر صدیق کو اپنے جھگڑوں میں پنچ بناتے تھے، اپنے معاملات میں ابوبکر صدیق کو فیصل بناتے ہیں، ان سے مشورہ لیا جاتا، ان سے جو ہے لوگ رائے لیتے تھے. اور عرب کی اس زمین میں ابوبکر جب فیصلہ فرما دیتے، بڑے بڑے مدبر، بڑے بڑے عقل مند لوگ کہتے تھے ابو قحافہ کے بیٹے نے جو کہا ہے وہی صحیح ہو سکتا ہے. اس لیے کہ آج عرب میں ابو بکر سے جیسا کوئی بھی صاحب عقل اہل عرب کو نظر نہیں آ رہا، اتنا بڑا. اس لیے ان کی وہ فکر تھی. ظاہر بات ہے اسی فکر کا انہوں نے اسلام میں اس فکر کو انہوں نے جو ہے صرف کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا اسلام پھیلا. میں ایک حدیث روایت اکثر بیان کرتا ہوں، حضرت ابوبکر صدیق اس زمانے میں تحنیک کا مسئلہ، تحنیک یعنی بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ہم کسی عالم پیر صاحب کے پاس اور کسی بزرگ امام کے پاس جاتے ہیں اور وہ کچھ کھجور یا شہد چبا کے بچے کے منہ میں ڈالیں، اس کو کہتے تحنیک. یہ سنت ہے، یہ سنت ہے. بچہ پیدا ہو، کسی عالم دین کے پاس، مولانا صاحب ہوں، پیر صاحب ہوں، سید سادات ہوں، ان کے پاس لے جاؤ، کھجور، شہد، گڑ جو بھی ہو وہ چبا کے منہ سے لگا کے، اپنے منہ سے لگا کر بچے کے منہ میں ڈالیں. یہ سنت ہے اور اس کی برکتیں بھی ہیں. نام میں بہت لوگوں کو جلدی رہتی ہے، ایسا نام دو جیسا ہندوستان میں کسی کا نہ ہو. اب بتائیے، ایک صاحب اتنا پیچھے پڑے میرے کہ نہیں آپ دیجئے، نام دیجئے. ابھی کی بات ہے، کچھ 10-15 دن پہلے کی. دیجئے 2-4 نام دیے، کہا نہیں حضرت یہ نہیں، 25 نام دیے. کتنے؟ 25 نام. کہا جاؤ اس میں سے رکھ لینا. پھر فون آیا کہ حضرت اور 10-15 ہو تو دے دیجئے. لوگ اسی چیزوں میں پڑے رہتے ہیں اور نام بھی ایسا رکھتے ہیں جس کی نہ ہاتھ ہے نہ پیر ہیں. فلمی اداؤں کے اور ایکٹروں کے نام پر نام ہے، اور ایسے میننگ لیس جس کا کوئی معنی نہ ہو، ایسے نام رکھنے کے پیچھے سب پڑے رہتے ہیں. نانی رکھے گی، دادا رکھے گا، پھوپھی رکھے گی، تم نے کیا رکھا. یہ سب چیزوں میں ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے. ارے نام میں کیا ہے؟ بزرگوں نے فرمایا صحابہ کے نام، صحابیات کے نام پہ نام رکھو، انشاءاللہ برکتیں آئے گی، اس میں کمال پیدا ہوگا. اس لیے کہ ان صحابہ کے نام میں بھی اللہ تعالیٰ نے عظمت یہ دیا ہے. ان کا لفظ زبان سے نکلے گا اور ان کے نام پہ اگر اولاد کا نام رکھا گیا، میرا وجدان یہ کہتا ہے جس نیت سے نام رکھا ہے، محمد نام کی فضیلت ہے، فاطمہ نام کی فضیلت آئی ہے، صدیق ابوبکر نام کے جو ہے ان میں اللہ نے برکتیں رکھی ہے. اگر ان صحابہ کے نام پہ نام رکھا گیا، اللہ ان کے عظمت، ان کے نام کی عظمت کی وجہ سے بچوں میں کمال دے گا. وہ بچہ کچھ ہو نہ ہو مگر میرا یقین ہے ماں باپ کا فرما بردار ضرور رہے گا. اس لیے ان چیزوں میں وقت جو ہے، اس میں وقت دیجیے، اچھا نام رکھیے. اور تحنیک کسی عالم دین کے پاس، یہ سننا اس زمانے میں اس کا بڑا اہتمام تھا، لوگ اس کا بڑا اہتمام کرتے تھے. اب آج کل تو کوئی لے ہی نہیں آتا ہے، یہ چیز ہی بھول گئے ہیں. کبھی کوئی بیچارہ لے آتا ہے کہ حضرت تحنیک کروا دو، تو ہم لوگ تحنیک کروا دیتے ہیں کہ چلو کھجور چبا کر
یا کسی عالم کے پاس، پیر صاحب کے پاس، صحیح سادات کے پاس لے گئے، ورنہ کوئی لے آتا ہے؟ مولانا صاحب آپ کے پاس کوئی آیا ہے؟ کوئی آتا ہے. حالانکہ روزانہ بچے پیدا ہوتے ہیں، روزانہ جام نگر میں روزانہ 35 سے 40 لوگ پیدا ہوتے ہیں شہر میں. اس میں جو ہے روزانہ 5 تو مسلمان کے بچے ہوں گے ہی. اب خیر بات بڑھ جائے گی. حضرت ابو بکر کے پاس تحنیک کے لیے آتے، شاید میں نے یہ بیان کر دیا ہے. بچہ لے کے آئے، آپ نے کچھ چبایا، اس کے منہ میں رکھا، اور اب جس بچے کو لے کے آئے ہیں وہ تو چھوٹا بچہ ہے، ابھی پیدا ہوا ہے، نوزائیدہ ہے. اب ان کے منہ میں کچھ رکھا، آپ تحنیک کر دیے، لے گئے. اب دیکھیے جناب ابو بکر صدیق، اس کو علم قیافہ کہتے ہیں. یعنی کس طرح اللہ تعالیٰ نے علم قیافہ، تدبر اور فکر، عقل کی بلندی جناب ابو بکر صدیق کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی. یہ تحنیک ہو گئی، چلا گیا. پھر 20 سال کا زمانہ گزر گیا، 23 سال کا زمانہ، 25 سال کا زمانہ گزر گیا. حضرت ابو بکر صدیق اگر کسی ریگستان سے گزر رہے ہیں، وہاب ابن منبہ کی روایت ہے فضائل ابو بکر صدیق میں، اگر حضرت ابو بکر صدیق کسی ریگستان سے گزرے ہیں، آدمی جب ریگستان سے گزرتا ہے تو ریت ہوتی ہے، اس ریت پر انسان کے قدم کا نشان جم جاتا ہے، اس ریت پر پنجوں کا نشان جم جاتا ہے. اگر ابو بکر صدیق اپنے ساتھی کے ساتھ کہیں سے گزر رہے ہیں اور آپ جہاں گزرے ہیں وہاں پہلے ہی کوئی آدمی گزر کے گیا ہے اور وہاں کسی کے آدمی کے قدم کے نشان ہیں، اب دیکھیے جناب ابو بکر کا کمال. راوی کہتے ہیں اس قدم کے نشان کو دیکھ کر ابو بکر فرما دیتے ہیں یہ اسی کی قدم کا نشان ہے جس کی ماں آج سے 20-25 سال پہلے تحنیک کے لیے میرے پاس اس کو لے کے آئی تھی. اور ظاہر بات ہے کیسا کمال ہوگا. اس پیریڈ میں ابو بکر صدیق نے اس کو دیکھا نہیں ہے، انہوں نے جناب ابو بکر کو دیکھا، مگر 25 سال کے بعد اس کے قدم کا نشان اگر کسی جگہ پڑا ہے، ابو بکر کہہ دیتے ہیں یہ اسی کا نشان ہے جس کی ماں 25 سال پہلے، جس کا باپ میرے پاس اسے لے کے آیا تھا. کمپیوٹر کا اسکینر فیل ہے، سارے ریڈیولوجیکل میٹر فیل ہے، سارے اسکینر فیل ہے، یہ ساری چیزیں سرکار کے صدقے میں اللہ نے جناب ابو بکر کو عطا فرمائی تھے. اسی فکر کا، اسی کمال، اسی عقل، اسی تدبر کا استعمال جناب ابو بکر صدیق نے اسلام کے لیے کیا. اپنی فکر کو اسلام میں صرف کیا، اپنے تدبر کو اسلام میں صرف کیا، اپنے سارے مشورات کو اسلام کے لیے صرف کیا. صحابہ کو مشورہ دینا ہے، صحابہ کی جماعت کو جنگ کے لیے بھیجنا ہے، ایک جماعت کو مانی نے زکات کی طرف بھیجا، ایک کو تہامہ میں مسلمہ کذاب کی طرف بھیجا ہے. تمہیں کیا کرنا ہے صحابہ سے بتا رہے ہیں، تمہیں کیا کرنا ہے. یعنی اس طرح اپنی فکر، اپنی عقل، اپنی مشورہ، اپنی کنسلٹنگ کو اس طرح جو ہے اسلام کے لیے صرف کیا، جس کا نتیجہ تھا حضرت علی، حضرت فاروق اعظم جیسے جلیل قدر صحابہ کہتے ہیں یہ ابو بکری کا حصہ تھا. اسلام کا بڑھتا ہوا بگڑتا ہوا شیرازہ رسول پاک کے ظاہری دنیا سے چلے جانے کے بعد اگر کسی نے سنبھالا ہے تو جناب ابو بکر کی ذات گرامی ہے. ہم لوگ تو حضور کے وصال کی خبر سن کر آپ پہ ہی میں نہیں ہے، ہماری تو عقل نے کام کرنا ہی چھوڑ دیا ہے. اس وقت اگر کسی کی عقل نے کام کیا ہے اور عقل کے ساتھ ساتھ جس نے معاملات کو سنبھال کر صحابہ کو حوصلہ دیا ہے تو ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر ہی نے دیا. یہ جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے زمانے میں اسلام کا دائرہ بہت بڑا وسیع ہوتا چلا گیا. آپ اندازہ لگا یہ ساری خوبیاں اللہ تعالیٰ نے جناب ابو بکر صدیق کو عطا فرمائی اور انہوں نے حضور کے اس طرح ساتھ رہے ہیں. اللہ جب وہ پیٹ میں تھے نا، ان کے ان کی والدہ بیان کرتی ہے، وہ واقعہ مشہور ہے. حضرت ابو بکر کو ان کے والد لے گئے تھے خانہ کعبہ میں، بیٹا سجدہ کریے ہمارے خاندان کا بت ہے، اور چلے گئے. حضرت ابو بکر کہنے لگے انت الہ، کیا تو خدا ہے؟ جواب نہیں ملتا. اب بتا بت کیسے جواب دے گا؟ میرے ہاتھوں کے تراشے ہوئے پتھر کے صنم آج بت خانے میں سنور کے خدا بن بیٹھا، وہ جواب دے گا؟ کوئی ریپلائی نہیں آتا، آنسر نہیں آتا. ابو بکر صدیق کا 8-10 سال کا زمانہ، 8-9 سال کی عمر ہے. آپ فرماتے اگر خدا ہے تو دیکھ میں انی جائل اتیم، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا. کوئی جواب نہیں آیا. آپ فرماتے انی جاری فقصی
کیجئے، آر انفاق کیجئے، دیکھ میرے جسم پہ قمیص نہیں ہے، اگر خدا ہے تو کپڑا پہنا دے۔ جواب نہ دارا، آخر میں غصہ آیا جناب ابو بکر کو، آستین چلائی، پتھر اٹھایا اور کہا چل کھانا نہیں کھلا سکتا اور کپڑے نہیں پہنا سکتا، خدا ہے تو ڈیفنس پاور تو ہوگا، اپنے آپ کو بچا تو لے گا، بچا اپنے آپ کو۔ ایک چھوٹا سا پتھر دیا ہے، وہ بت اونچے منہ زمین پہ گرا، پاش پاش ہو گیا۔ ابو قحافہ آئے، تھپڑ ماری، اپنی بیوی کے پاس لے گئے، سنبھالو تمہارا بیٹا کیا کرتا ہے، اور آج ہمارے خاندان کے بت کو زمین پہ گرا دیا، مار رہے ہیں۔ ابو قحافہ کی بیوی ابو بکر کی ماں ام الخیر سلمہ کہتی ہے اے ابو قحافہ اس بیٹے کو نہ مارو، یہ بیٹا دنیا کا عجیب اور نرالا بیٹا ہے، جب یہ میرے پیٹ میں تھا اس وقت ہاتھی پہ غیبی مجھے آواز دے رہی تھی یا امت اللہ بالتحقیق ابشری بالولد رفیع اسمہ فی السماء صدیق لمحمد صاحب مرفیع، اے اللہ کی بندی خوشخبری ہو، تیرے گود میں جو پرورش پا رہا ہے لامت اللہ بالتحقیق ابشری بالولد رفیع، وہ آزاد ہے جہنم سے، ہم نے اس کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے، اسمہ فی السماء صدیق، ہم نے اس کا نام آسمانوں میں صدیق رکھا ہے، اور یہ زمین پر ہمارے پیغمبر جناب محمد کا ساتھی اور رفیق ہے، لہذا یہ عام بچہ نہیں ہے، یہ بہت نرالا بچہ ہے۔ یہ اس وقت جو ہے ابو بکر صدیق سرکار کے ساتھ مکہ میں ساتھ ہیں، اور ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ مسجد نبی میں بیٹھے ہیں اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر سے صرف اتنا ہی کہتے او ابو بکر یاد ہے، یاد ہے، ہاں حضور یاد ہے، بات ختم۔ اب میں آپ سے کہوں یاد ہے، آپ کو ہاں ہاں یاد ہے، تیسرے آدمی کو پتہ نہیں چلے گا، مگر اتنا پتہ چلے گا کہ میرے و آپ کے درمیان کوئی واقعہ ہوا ہے جس کو میں یاد دلا رہا ہوں، مگر تیسرے آدمی کو پتہ نہیں ہے کیونکہ وہ الفاظ سے سمجھ نہ پایا، تفصیل ہوتی تو سمجھتا۔ اب حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں، کیسے کہتے ہیں حضور ان سے یاد ہے، ہاں حضور یاد ہے، چلے گئے، معاملہ ہو گیا، صحابہ کہتے ابو بکر کیا کہہ رہے تھے حضور، کون سی چیز یاد ہے، کوئی واقعہ ہوا تھا؟ کہ حضور یہ کہہ رہے تھے ابو بکر یاد ہے عالم ارواح میں جب اللہ نے روحوں کو جمع فرمایا اور روحوں سے اللہ نے فرمایا تھا الست بربکم، اے روحوں بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، ساری روحوں نے جواب دیا۔ حضور کہہ رہے تھے ابو بکر یاد ہے میرے اور نبیوں کی روحوں کے بعد ساری امت تو دنیا میں سب سے پہلے تم نے بلا کہا تھا، یاد ہے؟ میں نے کہا حضور یاد ہے، ہاں حضور۔ اب وہ بزرگ ہیں، ان کو وہاں کی باتیں یاد ہوتی ہے، وہاں کی باتیں ان اللہ والوں کو یاد ہوتی ہے۔ حضرت مالک بن دینار کہیں سے گزر رہے تھے، چند بچے گیلی ڈنڈا کھیل رہے تھے، مالک بن دینار سوچتے ہیں چلو بچے سلام کریں، اجنبی علاقہ تھا، اجنبی تیار ہے، پہلی مرتبہ حضرت مالک بن دینار وہاں آئے ہیں، سلام کیا بچوں کو، ایک بچہ، سارے بچوں نے جواب دیا، ایک بچہ کہتا ہے وعلیکم السلام یا مالک بن دینار۔ حضرت مالک بن دینار سوچتے ہیں ارے یہ بچہ ہے، آج سے میں نے کبھی اس کو دیکھا نہیں، اس نے بھی مجھے نہیں دیکھا ہوگا، اور میں اس شہر میں پہلی مرتبہ آیا ہوں، یہ بچہ میرا نام کیسے جانتا ہے؟ سلام کیا تو جواب میں بولتا ہے وعلیکم السلام یا مالک بن دینار۔ 8 سال کا بچہ حضرت مالک بن دینار نے بلایا، بیٹا میرا نام کیسے جانتے ہو، کب سے جانتے ہو؟ کہ حضور آپ کا نام آپ کے پیدا ہونے سے پہلے جانتا ہوں۔ اللہ اللہ، کیسے کیسے؟ حضرت مالک بن دینار سے وہ بچہ کہتا ہے جب دنیا بنانے سے پہلے اللہ نے عالم ارواح میں ساری روحوں کو جمع کیا تھا اور رب نے کہا تھا روحوں سے روحوں بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تب روحوں نے جواب دیا تھا اے مالک بن دینار جہاں میری روح تھی عالم ارواح میں میری بغل میں آپ ہی کی روح تھی، اس وقت سے آپ کو جان رہا ہوں، تو یہ صالحین ہیں، یہ اولیاء ہیں۔ اب حضور اور ابو بکر اللہ اللہ، آقا کہتے ابو بکر یاد ہے؟ کہ حضور یاد ہے، وہ عالم ارواح اللہ اللہ۔ اب عالم ارواح میں ساتھ، مکہ میں ساتھ، مدینہ میں ساتھ، ہجرت میں ساتھ، بدر میں ساتھ، احد میں ساتھ، خندق میں ساتھ، اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ ہیں، مکہ، مدینہ، طائف، بدر، احد، حنین، خندق، تبوک، ساری حالات زندگی مصطفیٰ کے ساتھ گزار ڈالی، عالم ارواح سے لے کر مکہ، مکہ سے لے کر ہجرت، ہجرت سے لے کر مدینہ، اور مدینہ میں جتنے سال رہے وہاں ساتھ ہے، حد ہو گئے، مصطفیٰ اس دنیا سے وصال
فرما جاتا ہے تو حجرے اور قبر میں بھی ابو بکر مصطفیٰ کے ساتھ ہیں، حجرے میں بھی ساتھ ہے، اور جب قیامت میں اللہ تعالیٰ جب اٹھائے گا رسول پاک فرماتے ہیں سب سے پہلے میں اٹھوں گا اور میرے بعد دائیں طرف ابو بکر اٹھائے جائیں۔ وہ ساتھ یعنی ایسا ساتھ ہے کہ یہ ساتھ عالم ارواح سے لے کر یہاں تک قبر تک اور جنت کی دہلیز تک یہ ساتھ ہے، تو ایسے ساتھی ہیں کہ نام ہی صدیق ہے، الذی جاء بالصدق وصدق بھی، وہ جو سچائی لے کے آیا اور وہ جس نے اس سچائی کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون، یہی پرہیزگار ہے۔ اب کیسی سچائی کی تصدیق کی تھی؟ جب سرکار معراج میں گئے واپس آئے تو ابو بکر صدیق سے تو بعد میں ملاقات ہوئی، پہلے بات پھیلی، لوگوں نے ابو بکر کو تلاش کیا کیونکہ سمجھتے تھے بہت بڑے عقل مند ہیں۔ ابو جہل اور اس طرح کے کفار جمع ہوئے، ابو بکر جو ہے تم اس چیز کو مانتے ہو؟ ایک آدمی کہتا ہے کہ راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا، مسجد اقصی سے ساتوں آسمان گیا، واپس آ گیا، اور ایک جو ہے سیکنڈ ایک جو ہے منٹ نہ لگی۔ ابو بکر صدیق ایسا ہو سکتا ہے؟ ابو بکر صدیق کہتے ہیں نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے، کہ تمہارے ساتھی تو کہہ رہے ہیں کہ میں مسجد حرام سے گیا، بیت المقدس، وہاں سے ساتوں آسمان اور ساتوں آسمان کی سیر کر کے آ گیا، مختصر سا وقت۔ کون کہہ رہا ہے؟ تمہارے ساتھی محمد کہہ رہے ہیں۔ ابو بکر کہتے ہیں بس اتنا ہی تھا، ارے اگر وہ اس سے بڑی بھی بات کہتے، محمد کہہ رہا ہے تو ویسا ہی ہے، اگر حضور کہہ رہے ہیں تو پھر ویسا ہی ہے، ابھی تو نہ کہ تم لوگ کہو اس کے لیے ابو بکر نہیں مانتا، میرے نبی نے کہا ہے تو ویسا ہی ہوا۔ اسی وقت سے ابو بکر کو کہا جانے لگا صدیق ہے، یعنی حضور کی ایسی تصدیق کر رہے ہیں کہ تصدیق کی کہ حضور کے کرم سے نام ان کا صدیق ہو گیا۔ یہ جناب ابو بکر صدیق ہیں۔ اعلی حضرت کہتے ہیں اصدق الصادقین سید المتقین، چشم و گوشی وزارت پہ لاکھوں صلاح، سایہ مصطفیٰ مایہ استفاء، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں صلاح، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی اسنین ہجرت پہ لاکھوں سلام۔ خواب ہی خواب ہے جو کچھ حقیقت کے سوا، راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا، پاس سجدے بھی تھے نماز حج و زکات سب کچھ، کام محشر میں نہ آیا کچھ تیری رحمت کے سوا۔ مرتبہ جو ہے فضل ایمان پر ہی موقوف ہے، فضل نسب بھی بول عیب کے ہاتھ لگا نہ کچھ تبت کے سوا، دل پہ ہر وقت دلدار کی نظر رہتی ہے، ان کے سرکار میں کچھ بھی نہیں نیت کے سوا، زاہد کو کچھ نہ ملا زہد میں نخوت کے سوا، شغل سب بیکار ہے ان کی محبت کے سوا۔ مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں۔ ابو بکر ابو بکر ابو بکر اللہ، یہ جناب ابو بکر صدیق ہے۔ حضرات انشاءاللہ کل آپ کا وصال اور جو ہے پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا تو اپنا ایک مقام و منصب ہے، انشاءاللہ تعالی آپ آئیے اور جو ہے دوسرے حضرات کو بھی لے کے آئے۔ ویسے ماشاءاللہ اتنے لوگ آ جاتے ہیں کہ ہمارے متولی صاحب آصف بھائی کہہ رہے تھے کل شیرنی کم پڑ گئی تھی۔ آصف بھائی آج زیادہ لیے نا آصف بھائی؟ الحمدللہ۔ اس لیے اور کبھی اگر آپ کو شیرنی نہ بھی ملے تو چونکہ اس میں قبیدہ خاطر نہیں ہونا ہے آپ کو کہ اب سب کو ملی ہم کو نہیں ملی، ملنے میں بھی حکمتیں ہیں نہیں ملنے میں بھی حکمتیں ہیں، تو یہ جو ہے دل چھوٹا نہ کیے، بزرگوں کی بارگاہ میں نیاز ہے اور اس نیاز کا اگر تھوڑا سا حصہ ملے یہی بہتر ہے۔ ارے آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ یقین جانیے حسینوں کی ذکر کی مجلس ہے، امام عالی مقام کے جو ہے ذکر کی مجلس ہے، ہمارا وجدان یہ کہتا ہے کربلا سے شہداء کربلا ضرور ہمیں ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اگر کسی غلام پر ایک نظر بھی حسین بن علی کی پڑ گئی، میرا دعویٰ ہے آپ کی ایک نظر غلام کے لیے بخشش کا ذریعہ
اس لیے ہم جو ہیں حسینوں کے اور شہید کربلا کے ماننے کی محبت تو ہم کو بسوائے گی. ہم بھی جو ہیں سجدوں کے لیے عرش کا مکان ڈھونڈ رہے ہیں, سجدوں کے لیے عرش کا مکان ڈھونڈ رہے ہیں. یہ کہہ کے جنت میں چلے جائیں گے حاکم, شبیر کے قدموں کے نشان ڈھونڈ رہے ہیں, شبیر کے قدموں کے نشان ڈھونڈ رہے ہیں. ڈوبے نہ جو فلک پر وہ تارا, حسین ہے نانا کی چشم ناز کا تارا. حسین ہے ایمان و کفر میں کوئی نسبت ہی نہیں, رات دنیا سویرا حسین ہے. ہو کے شہید ملی ہے زندگی جاویداں, زندہ تھا آج بھی زندہ حسین ہے. اور بزم رسول پاک میں دیکھا ہے راز نے, بزم رسول پاک میں دیکھا ہے راز نے. سرکار ہے چراغ اجالا حسین ہے, سرکار ہے چراغ اجالا حسین ہے. دشتے کربلا کو عرش کا زینہ بنا دیا حسین, تو نے مرنے کو جینا بنا دیا. سوچو کتنا پاکیزہ تھا خون حسین, سوچو کتنا پاکیزہ تھا خون حسین. گرا خاک پہ تو خاک شفا بنا دیا, گرا خاک پہ تو خاک شفا بنا دیا. کچھ لوگوں کی آرزوں پر آخر میں امام علی مقام کے بارگاہ میں اشعار پیش کر دیتا ہوں, ورنہ انشاءاللہ آپ کا جب بیان ہوگا تو انشاءاللہ اور جو ہے اپنے علم اور فہم کے مطابق انشاءاللہ تعالیٰ ان کی بارگاہ میں محبت کا نذرانہ پیش کرنا ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, حسن عمل عطا فرمائے اور حسن عقیدہ عطا فرمائے. صبا وہ چلے کہ باغ پھلے, وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے, لیوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی